پھر وہ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، سب پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آج میں آپ کو وہ نشانیاں بتاؤں گی جب وہ ظاہر ہوتی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراض ہونے کی نشانیاں کچھ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق کو نہیں روکتا، ہواؤں کو نہیں روکتا، وہ سورج کو حکم نہیں کرتا کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں تو اپنی کرنیں اس کے گھر میں نہ بکھیر، وہ چاند کو منع نہیں کرتا کہ تو اس کے گھر میں اپنی روشنی نہ دے، وہ کسی کو کچھ منع نہیں کرتا، وہ کھانا نہیں روکتا، وہ روٹی نہیں روکتا، بلکہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کو چھین لیتا ہے، اسے ہدایت ہی نہیں دیتا۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا من اجڑ جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب دولتیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کہ میں نماز خود سے نہیں پڑھتا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے ارے تو کون ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کی توفیق دی ہی نہیں، اللہ نے تجھے ہدایت دی ہی نہیں کہ تو اس کے سامنے جا کر سجدہ کرے، اللہ نے تجھے اس قابل سمجھا ہی نہیں، پھر تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پر بھی پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیا۔ ہاں، اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو ضرور آتی ہوگی، لیکن تمہاری روح کے اندر وہ اترتی نہیں، وہ جذب نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہی کچھ اس طرح سے ہوئے ہیں کہ تم نے اس کے حکموں کی نافرمانی کی، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، اس کے حکموں کو چھوڑا، اس کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے ہدایت چھین لی، تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی، تمہیں اپنے سامنے بلانے کی توفیق ہی نہیں دی، تمہیں سمجھا ہی نہیں اس قابل کہ تم جا کر اس کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو تم سے ناراض ہیں۔ اور پھر بندہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو وہ یہ نہ سمجھے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ سمجھ لے وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے سجدوں کی توفیق چھین لی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی توفیق کبھی بھی نہ چھینے، اللہ ہمیں اپنی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اور یاد رکھو، خوش نصیبی کی علامت یہ نہیں ہے کہ مال ہمارے پاس آ جائے، زیادہ مال کا ہونا خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے۔ مال تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی دیا تھا، قارون کو بھی دیا تھا، حامان کو بھی دیا تھا، اللہ نے یہ جو بڑے بڑے کافر تھے ان کو بھی مال سے نوازا تھا۔ بلکہ خوش نصیبی کی علامت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خوش نصیبی کی علامت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے، اچھا عمل کرنے کی توفیق دے، یہ ہوتی ہے خوش نصیبی کی علامت۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ڈھیر سارا مال مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت سارا مال آ گیا، پھر اس کے بعد نیک اعمال کی توفیق ملے یا نہ ملے، نمازیں چھوٹتی ہے تو چھٹ جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے، بلکہ علامت کیا ہے؟ نیک اعمال کا ملنا، اچھے اعمال کی توفیق ملنا، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہمیں یہ کیسے معلوم ہے کہ تو ناراض ہے یا تو خوش ہے ہم سے؟ ہمیں کس طرح سے اس بات کا پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارشیں برساتا ہوں، یعنی کوئی وقت نہیں ہوتا اور میں بارشیں برسا دیتا ہوں۔ یہ نشانی بتائی۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں میں حکومت ان کو ادا کرتا ہوں،
میں حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں جو بے وقوف ہوتے ہیں، جو سمجھدار نہیں ہوتے، جو اچھی بات نہیں کرتے۔ ایک یہ نشانی بتائی اپنے ناراض ہونے کی، اور تیسری نشانی کیا بتائی کہ جو پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت جو ہوتا ہے، وہ سخی کے بجائے بخیل یعنی کنجوس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر کوئی خرچ نہیں کرتا۔ میرے ناراض ہونے کی یہ 3 نشانیاں ہیں۔ جب تم یہ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں۔ یہ 3 نشانیاں بتائیں، اور پھر کہا جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اس کی بھی 3 نشانی ہے۔ وقت پر بارشیں برسانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو میں وقت پر بارشیں برساتا ہوں، اور حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں دیتا ہوں جو سمجھدار ہوتا ہے، جو نیک اور اچھا بندہ ہوتا ہے، ایسے کو میں قوم کا بڑا بناتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ جب میں بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو پیسہ سخی کے ہاتھ میں دیتا ہوں، جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر سخاوت موجود ہوتی ہے، میں اس کے ہاتھ میں پیسہ، مال و دولت اس کے ہاتھ میں عطا کر دیتا ہوں۔ پھر وہ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، سب پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ میرے خوش ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تو آج ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کب ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور کب ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ہمارے کام کاروبار بھی سب کچھ اچھے چل رہے ہیں، لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم خود نہیں پڑھ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے توفیق چھین لی۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ اس لیے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔